بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان فوت ہوگا اس کی قبر میں پہلی صبح، شام اور رات کیسے ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ آج میں بیان کروں گی۔ اس کے لیے ویڈیو مکمل سنیے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دیپوچار ہونا اور اس کا تخلق جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کی کھٹکے و شبہ سے بالاتر ہے، کسی نفس و جان نہیں ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کبھی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کیسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کے معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتے دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہاں انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر خوشخادہ ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کر بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر روز آواز بلند کہتی ہے کہ آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا، یا تجھے یہ معلوم نہیں میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھا اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک انسان تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت تک منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشہ ہے اور ان لوگوں کے گھر کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، ابن آدم تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی، میری تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے اسے مارتے ہیں کہ اس کے پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی اور مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اتارتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک تنہائی، عذاب پیشاب سے نہیں بچنے کے سبب، تہائی غیبت کے سبب، اور ایک تہائی چغل خوری کے سبب ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا، وہاں دیکھا تو 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا، ان قبریں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھا، یہ کب تک فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرک پر مرے گئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین نے کہا ہم جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسلمان اس دنیا میں جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے. آمین.